موجودہ دور میں مسلم معاشرے میں جتنے مسائل ہیں ان میں سے متعدد مسائل ایسے ہیں جن کی سنگینی میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ ساری کوششوں کے باوجود مسائل جوں کے توں ہیں۔ کچھ سالوں پہلے تک فلسطین میں کچھ لوگوں کا قتل پوری امت کو جھنجھوڑ دیتا تھا۔ آج مسلم ممالک میں تقریباً روزانہ سینکڑوں بے قصور لوگ بلا وجہ مارے جا رہے ہیں، اور دیگر مسائل یعنی غریبی، بے روزگاری، جہالت، بیماری جیسے مسائل میں کئی 100% کا اضافہ ہو چکا ہے۔ مسائل ہیں کہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ ساری کوششیں ایک طرف اور مسائل کے انبار ایک طرف۔ آخر اس کی وجوہات کیا ہیں اور ان کا حل کیا ہے؟ قابل غور بات ہے کہ اگر مختلف مسائل پر صرف باتیں ہوں، بلکہ خوب باتیں ہوں، لیکن عملی پروسیس کے بنا صرف ہوائی باتیں کی جائیں تو اس سے کیا نتیجہ نکل سکتا ہے؟ باتیں ہزار اور نتیجہ صفر۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ بات میں سنجیدگی کم اور وقتی جوش، ریاکاری اور ڈھونگ زیادہ ہوتا ہے۔ بات کرتے وقت ہدف، منصوبہ، عمل محدود وقت میں مکمل کرنے کا عزم اور اس کے بہتر نتیجے کے لیے ہر طرح کی احتیاط کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ اتنے بگڑے ہوئے حالات کے باوجود بھی نہ تو ایمانداری سے اپنی کوتاہی اور اس کے اسباب پر دھیان دیا جاتا ہے، نہ ہی باتوں سے آگے بڑھ کر عملی کوشش کی اہمیت پر۔ تمنا اور آرزو ہزار سہی، لیکن نظام الہی نے جو طریقہ بتایا ہے کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے، یعنی اس کی اصل وجوہات کو جاننے کے بعد مناسب اقدام مناسب طریقے سے مناسب وقت پر فیصلہ لینے کے لیے، اگر اس کو پورا نہیں کیا جائے تو مسائل کیسے حل ہو سکتے ہیں؟ تماش بین کی طرح مسائل اور حالات کی خرابی پر صرف سرسری بحث کرنے یا مگرمچھ کے آنسو بہانے سے ہمارے اور دوسروں کے درمیان کیا فرق رہ جاتا ہے؟ یا پھر اپنوں کو بھی مدد کے نام پر چند سکے دے دیے جائیں اور پورے خلوص کے ساتھ مسئلے کے حل کی کوشش نہ کی جائے تو کیا تبدیلی آ سکتی ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ اپنی استطاعت سے جو بھی ہو سکے اس کے لیے عملی کوشش کی جائے، ورنہ خالی باتوں سے دل کو تسلی تو دی جا سکتی ہے، لیکن کسی کا دکھ کم نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی کسی مسئلے کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ ورنہ اگر دیانتداری سے کوشش ہو تو پھر دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں جو حل نہ ہو سکے، دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں جو زیر نہ ہو سکے۔ بس ضرورت ہے زیر کرنے کی صلاحیت پیدا کرنے کی، مقابل سے زیادہ زور سے ضرب لگانے کی۔ سب سے پہلے مسئلے کی نشاندہی، پھر تجزیہ کرنا کہ آیا مسئلہ کس حد تک خطرناک ہے، اس کے بنیادی اسباب اور سد باب کے طریقوں پر غور کرنا، اور پھر سچے دل، یکسوئی اور عزم کے ساتھ کوشش شروع کی جائے، اور اس دوران دوسرے سبھی کاموں یعنی تفریحات، ضروریات زندگی، دوسرے مشاغل یعنی ہر وہ کام جس سے اس ہدف کا تعلق نہ ہو، اس سے صرف نظر کر کے ساری توجہ مقصد کے حصول پر ہو، اور جب تک کامیابی نہ ملے اس مشن میں لگے رہنے سے کامیابی ضرور ملے گی، خواہ ہدف کتنا بھی مشکل کیوں نہ ہو۔ کوئی بھی فرد یا قوم مشکل سے مشکل ہدف کو حاصل کر سکتی ہے، مقابل کتنا بھی مضبوط کیوں نہ ہو۔ نمبر 1، پوزیشن ہمیشہ عارضی ہوتی ہے اور آنے والوں کے لیے ہمیشہ خالی رہتی ہے۔ بس ضرورت ہے عزم، حوصلہ اور خوب سے خوب تر کے لیے صلاحیت پیدا کرنے کی، جیتنے کی، لگاتار بہتری اور نشانے پر ضرب لگانے کی۔